میں جلتا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مقام صدیقیت عطا فرمایا۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی آپ کو اللہ نے خاتون جنت بنایا، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے؟ فرمانے لگی، نہیں، میں اپنے شوہر کا دین کے کام میں ساتھ دیتی ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ دین بڑا قیمتی ہے۔ یہ کڑھن بے چینی یہ کام کے اصل اسباب ہے، اور کام کے مزاج کو بدلنے نہیں دینا۔ 6 نمبر کے باہر کی بات نہیں کرنا۔ اتنی جرت پیدا کرو کہ 6 نمبر سے باہر کی کوئی بات کرے اسے بٹھا دو، بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، ہماری لین نہیں ہے، ہمارے کام کا مزاج نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تو بات نہیں کرتے، اور کسی سے بات کرواتے تو سمجھا کر، اور خود اندر لیٹ کر پوری بات سنتے وہ کیا بات کر رہا۔ ہم تو جس کو بھی چاہے کھڑا کر دیے، منہ میں آئے بول، وہ ہم نہیں جانتے کیا بول رہا ہے۔ کام کے نفع کی چیز ہے یہ نقصان کی چیز ہے، بول تیرے منہ میں وہ آئے وہ بول، نہیں، باقاعدہ بات سنتے اور صحیح بات کریں گے، وہ بے شک یہ بالکل یہی، اور جب ادھر ادھر کی بات کریں فرمایا نہیں، روکو بند کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا، میں جو کہتا ہوں وہی کہو۔ 6 نمبر کے اندر کی بات چیت، باہر کی بات نہیں، مسائل کی چھیڑ چھاڑ نہیں، بحث مباحثہ مناظرہ نہیں، کسی نے 25 عمل صحیح ہوگا۔ حضرت رحمت برکاتم پرانوں میں کئی مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کام بڑھ رہا، بولنے والے بہت ہو گئے اور رات کو اٹھ کر مانگنے والے کم ہو گئے۔ یہ صفات اس کے اندر انفرادی ہو، مل جل کے کام کرنا، کام کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جو بری نیت لے کے جڑے گا خدا اسے چلنے نہیں دے گا۔ بڑی قربانی سے یہاں تک کام آیا، بڑے محنت و مجاہدوں سے یہاں تک کام آیا۔ یہ میرا تجربہ بزرگوں دوستو، جس نے گڑبڑ کی اور جس نے گروپ بنایا اور جس نے تیری میری کی اور اپنے مقصد کے لیے کام کو استعمال کرنا چاہ، اللہ نے تبلیغ میں چلنے نہیں دیا، راستے لگا، جا بھائی جا کما لے کھا لے، یہ تیری لائن نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے نیتوں کو صحیح کر کے جڑے اور مشورے کا پابند بن کرے، اپنی من مانی نہ کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو۔ حضرت جی دامت برکاتہم ایک مرتبہ پرانوں میں فرمایا، کسی نے کہا حضرت مشورے میں بیٹھے ساتھی ہم لوگ بھی تھے، کسی نے کہا آپ کے پرانے جڑ رہے، اس میں یہ مشورہ کرو، یہ بات ہو۔ ایک ملک کے عالم تھے، کہنے کہ ایسا کرو تم اپنی بات بھی رکھو لیکن حضرت سے یہ پوچھو، حضرت آپ ہم سے کیا چاہتے ہو، یہ بتلاؤ، آپ نے ہم کو بلایا ہے، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کے اوپر داعیہ کس بات کا ہے، کام کرنے والوں میں کیا ہونا چاہیے، پوچھو حضرت سے، حضرت ہم آئے یا آپ کو کوئی وقت نکال کر آپ تشریف لاتے ہیں؟ حضرت فرمایا کل ناشتے کے بعد بیٹھیں گے۔ حضرت تشریف لائے ناشتے کے بعد، سب نے بات رکھی تو مولوی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا، حضرت یہ تو ان کی باتیں ہیں، حضرت آپ پر کیا داعیہ، آپ کیا چاہتے ہو ہم سے، یہ سارا عملہ جڑا ہے۔ فرمایا 2 باتیں، کام کرنے والوں کا آپس کا سلوک اچھا، جب اپنے سے سلوک کرو گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کرو گے، اور فرمایا رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے، یہ 2 بات میرے اوپر داعیہ ہے، کام کرنے والوں میں یہ بات پیدا ہو۔ اب تو حضرت فرما رہے ہیں اپنے اندر تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، جھیلنے کی عادت ڈالو، نرم گرم کو برداشت کرو، ضروری ہے۔ اور یہ کام کرنے والا عملہ نیا ہو یا پرانا، اس کے 4 مہینے تو لگنے کو ہونا، 4 مہینے لگے بغیر یہ کام کرنے والا نہیں بن سکتا۔ باتوں سے کام نہیں چلے، قربانیوں سے کام چلے گا۔ 40 دن کا پتہ نہیں، 4 مہینے کا پتہ نہیں، پھر کون سی تبلیغ ہے؟ ہمارے گھر کی تبلیغ ہے یہ، ہم نے تبلیغ کو اپنے تابع کر رکھا، ہم تبلیغ کے تابع نہیں ہوئے، ہمارے چلے کا پتہ نہیں، 3 دن کا پتہ نہیں، سال زندگی کے 4 مہینے کے پتہ نہیں، یا ہم کون سی تبلیغ ہے؟ ہمارے گھر کی تبلیغ ہے، ہم اس کو کام کرنے والا سمجھیں، اس کو کام پہ ڈالو، چلے میں ڈالو، 4 مہینے میں ڈالو، 3 دن کی جماعت میں ڈالو۔ روزی کا مالک مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، روزی کا مسئلہ اللہ کے پاس ہے، روزی کا مالک صرف اللہ ہے، عقل مندی بے وقوفی پر روزی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ جو پرانوں کے اجتماعات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو باتیں نظام الدین کے مذاکرے کے اندر آتی ہے، 4 دیواری کے اندر سارا عملہ تو نہیں پہنچ سکتا، اتنی گنجائش بھی نہیں، وہ مذاکرے جو 4 دیواری میں ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ مذاکرے ہوتے ہیں نظام الدین میں، کام کیسا ہو، کام کرنے والا کیسا ہو، کام کرنے والوں میں جوڑ کیسا ہو، اور پھر اپنی بات کو مشورے میں لاؤ، اور ہمارے لیے حرف آخر نظام الدین ہے۔
جو ہماری بات آپس میں نہیں ہو، نظام الدین جیسے کہہ دے ویسے کرنا. اور 6 باتیں اس وقت حضرت نے اور بتلائی. ابھی ہم گئے تھے مشورے کے لیے رمضان بعد. حضرت ہم سفر کر رہے ہیں، کیا علاقوں میں بات چلنی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی نوٹ کرو، یہ باتیں میری سمجھ میں آ رہی، یہ باتیں زندہ کرو اپنے علاقے میں. ایک بات فرمائی، 100% لوگ نمازی بنے. تم کوکن والے اس پر قابو پا سکتے، 100% بستیاں نمازی بنے، کوئی بے نمازی نہ رہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امت کی اکثریت نماز پر آ جائے گی، اللہ دنیا کے مزاج کو پلٹ دے گا. 100% نمازی. گھر میں تعلیم اور ذکر کہتے ہوں، فضائل کی کتاب کی تعلیم گھر میں، گھروں میں ہو. کرو گے نا؟ یہ جتنا بیٹھا ہوا عملہ ہے طے کر کے جائے، انشاءاللہ ہم سب اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. بھی ادھاری بول رہے سوتے سوتے، ارے کرو گے نا؟ کون کون نہیں کرے گا یہ بتلاؤ گھروں میں تعلیم؟ سب کرو گے؟ کون کون اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرے گا یہاں سے آج جانے کے بعد؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بس 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 بہت ہو گیا بہت ہو گیا. 10-15 منٹ کتاب کی تعلیم فرمایا اور اللہ کا ذکر، گھر کا ماحول بناؤ. اور تیسری بات فرمائی کہ آپس کا جوڑ اور اکرام. اور چوتھی بات فرمائی ہر آدمی 4 مہینے 40 دن وقت لگایا کرے. کیا لگایا کرے؟ 4 مہینے 40 دن کی جماعتیں لے کر چلے، جماعتوں میں نکلے. اور مسجد وار جماعت جو آج فجر کی نماز کے بعد مذاکرے میں آئی، اس کو بزرگوں عملاً اپنے علاقوں میں زندہ کرنا. اور چھٹی بات فرمائی سنت کا اہتمام. یہ باتیں زندہ کرو. کا کام کم ہو لیکن کام کرنے والوں کا آپس میں جوڑو، اپنی مرضی میں ویسے مت کرو. اور بزرگوں یہ امانت ہم تک آئی ہے، اس انداز سے اپنے آپ کو کام میں لگاؤ، یہ امانت دوسروں تک آگے پہنچے. تمہیں کرو گے نا فکر اس کی؟ اور دیکھو اپنے علاقے کو کام کے اعتبار سے نمونہ بناؤ. 2 باتوں کا اہتمام کرو. ایک تو آنے والی جماعتوں کا اکرام کرو. اکرام کھانا کھلانے کو نہیں بولتے، ساتھ دو، کام لو، تربیت کرو. اور مقامی کام کو اہتمام کے ساتھ کرو، بہت ضروری. کسوٹی کام کرنے والوں کے لیے مقام ہے، مشورے کا پابند ہو. اور تقاضوں پر لبیک کہے کہ بھائی کرو گے اسے. اب یہ بتلاؤ یہاں جو بیٹھا ہوا مجمع ہے، بزرگوں دیکھو موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے گی کب کہاں آئے گی کوئی نہیں بول سکتا. اور آج تو موت بہت جلد آ رہی، جس کے متعلق سنتے بھی نہیں، سب وہ چل دیا وہ چل دیا وہ چل دیا. کل ہم تمہارے بارے میں دنیا سنے گی، یہ لوگ بھی چل دیے. جانے سے پہلے اپنے علاقے کو ایسا بنا دو کہ لوگوں کے لیے کام نمونہ بن جائے. کرو گے نا بھائی اس کی فکر؟ ایک بات تو جس کے 4 مہینے نہیں لگے اس کے 4 مہینے لگنا، اور جس کے 4 مہینے لگ گئے اس نے سال کی 4 مہینے کی ترتیب بنانا. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں جو تقاضوں پر لبیک کہنے والے ہوں. بھائی تقاضے پر جب بھی آواز لگے گی ہم لبیک کہیں گے. پہلے نمبر پر یہ بتلاؤ کون کون مائی کا لال تیار ہے 4 مہینے کے لیے. ایک تو نقد ہے، یہاں سے نکلنا ہے، جماعتیں تیار ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں. اب اس کے لیے پہل کرو، کون نقد جائے گا یہاں سے 4 مہینے کے لیے؟ کہاں کے؟ عبد الشکور بھائی پونا. اور فرمائے بھائی کیا نام؟ ہاں عبد المطلب. کہاں کے؟ نئے نام. نئے نام جماعتیں بن کے آئی، ترتیب نہیں بنی وہ بھی لکھا ہے. نئے نام آنا چاہیے اس مجمع میں. پرانوں کے جس کے 4 مہینے لگے، سوچنے والا زندگی گزار دیتا، توفیق نہیں ہوتی 4 مہینے کی لگانے کی. پہل کر ہے کوئی 4 مہینے دینے والا مائی کا لال؟ کیا نام؟ کیا نام؟ ہاں رضوان. کہاں کے؟ پورا نورا روڑا ہونا، سوٹ ہونا، ٹوپی ہونا، جوتا بھی ہونا. مانگتا نہیں مانگتا؟ رے بولو نا. ہاں اب نکاح کے دن کون سا جوڑا پہنا؟ بھیک کا بھکاری ہے، دلہا ہی ہے. ارے اپنے پھٹے پرانے کپڑے شرافت کے کپڑے ہیں، اور دوسرے کا بھیک کا جوڑا چاہے کتنا ہی اچھا ہو، یہ بھیک کا جوڑا ہے. روٹی بھیک کی چاہے کتنی چکنی ہو لیکن ہوتی بھیک کی. اب
ولیمہ سنت ہے 3 دن کے اندر کرو. وہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گندا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، غریبوں کو بلاتے نہیں، مالداروں کو بلاتے ہو. اب مہر تو کوئی دیتا نہیں، باندھو کتنا باندھنا، میرے باپ نے نہیں دیا، میرے دادا نے نہیں دیا، میں بھی پوت رہا ہوں، اس کا بیٹا ہوں، میں بھی 1 پیسہ نہیں دوں گا. باندھنا ہے 80 تولہ نہیں 40 تولہ باندھ، 80 تولہ باندھ. دینے کی نیت نہ ہو تو میاں بیوی کا تعلق زندگی بھر میں زنا میں لکھا جاتا ہے. اور کب دیتے معلوم؟ بڈھا مر گیا، بڈھی کو پکڑ کے لاتے، چل میں معاف کرنے آتی، روتے روتے بولتی میں نے مہر معاف کیا. جانتی تھی زندہ تھا نہیں دیا، یہ مردہ کیا دے گا. ایسا مہر معاف ہوتا ہے؟ باندھ لو جتنا باندھنا ہے، معاف کرا لیں گے. یہ مرد کی غیرت ہے، معاف کرانا. یہ بے غیرت ہے مردی ہے. بڈھی روٹی کھاتے بیٹھی تھی، کتا روٹی لے کے بھاگا، بڈھی گئی چوک تک. اب کتا بڈھی کے ہاتھ لگتا، کہنے کہ جا بابا جا، اللہ کے نام پہ روٹی صدقہ ہے. ایسی روٹی صدقہ ہوتی؟ مجبوری کا نام صدقہ. اس بے دینی نے مسائل کھڑے کر دیے. اللہ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے. کیوں بھائی کرو گے سیدھے سادے نکاح؟ ارے انشاءاللہ جاندار بولو نا. ہاں سب تیار ہے مولوی صاحب. ہاں اور دیکھو ہمارے یہاں اجتماع میں نکاح کی فیس ہوتی ہے. دلہے کا چلہ، دلہے کے باپ کا چلہ، دلہے کی دلہن کے باپ کا چلہ. ایک نکاح میں 3 چلے. کتنے نکاح ہیں؟ 8 اور 8 16 اور 8 24. 2 جماعتیں ہو گئی بابا. کیا ارادہ ہے دلہوں کا؟ ارے بولو نا. ہاں ارے بولتے کیوں نہیں؟ ارے چلہ ہے کہ نہیں پکا؟ ہاں ایسے نکاح میں بھی انشاءاللہ بولو گے تو ہونے کا نہیں نکاح. ارے بولو جلدی سے. ارے چلے والے پکے ہیں کہ نہیں؟ وہ دلہے میں حافظ صاحب کیا بول رہے؟ ہاں کب؟ نقد. اور وہ دلہا؟ اے بولنا بابا انشاءاللہ کب؟ ارے نکاح کا چلہ الگ ہے، سال کا چلہ الگ ہے. ایک ٹکٹ میں بس میں بھی بیٹھ رہا، ریل میں بھی بیٹھ رہا. ارے واہ کمال کرا بابا تم نے. ہاں اور سلاتی صاحب بولو تو. ہاں او دلہے میاں کب نکلنے کا چلہ؟ ہاں کیا بول رہا؟ لگاؤ کا 4 مہینے. اور نکاح کا چلہ کب ملنے کا؟ اور وہ دلہے میاں کب؟ ہاں 4 مہینے نقد ہے. اور وہ دلہا ادھر کا؟ اچھا بھائی یہ نکاح کی فیس ہے. اور ادھار بولتا تو اپن بھی نکاح ادھار ہی پڑھائیں گے. کیا خیال ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. یہ کون ہے؟ محمد فاروق اور غلام رسول. کھڑو تو بابا.
آپ کی بچی. میں غلام رسول صاحب آپ نے اپنی صاحبزادی عائشہ کو 786 روپے نقد سکراج الوقت کے عوض محمد فاروق کی نکاح میں دیا. بھائی محمد فاروق صاحب آپ نے غلام رسول کی صاحبزادی عائشہ کو 786 روپیہ مہر نقد سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. اپنے نکاح میں بول قبول کیا. چلو بھائی بیٹھو. محمد حنیف اور فاروق بڈن. اس میں وکیل کون اور گواہ دلہا کون؟ یہ دلہا اور یہ وکیل. وکیل چھوٹا دکھتا تو دلہا. اچھا بھائی فاروق بھائی آپ نے عثمان شیخ کی صاحبزادی کلثوم کو 721 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض محمد حنیف صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی محمد حنیف صاحب آپ نے عثمان شیخ کی صاحبزادی کلثوم کو 721 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. اپنے نکاح میں بولو. مختار احمد. محمد رفیق. وکیل محمد رفیق. بھائی محمد رفیق صاحب آپ نے نور محمد کی صاحبزادی ریحانہ بانو کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض مختار احمد صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی مختار احمد صاحب آپ نے نور محمد کی صاحبزادی ریحانہ بانو کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. اپنے نکاح میں بول. بس. اچھا بھائی محمد ریاض. محمد الحاج بنے میاں. بھائی بنے میاں صاحب آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نفیس فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض محمد ریاض صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی محمد ریاض صاحب آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نفیس فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. اپنے نکاح میں بول. الحمدللہ نہیں بولا تو بھی چلے گا. قبول کیا. حافظ عبد الجلیل صاحب بنے میاں صاحب. اچھا وہی ان کی بہن ہے بچی. بھائی بنے میاں صاحب آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نزہت فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض حافظ عبد الجلیل صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی حافظ عبد الجلیل صاحب آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نزہت فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. جواب ہے. محمد شفیع. وکیل. کیا نام؟ اچھا بھائی محمد ظہور صاحب آپ نے محمد حنیف کی صاحبزادی شکیلہ بی کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض محمد شفیع کے نکاح میں دیا. بھائی محمد شفیع صاحب آپ نے محمد حنیف کی صاحبزادی شکیلہ کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. مستعد دکھتا بابا. اچھا بھائی حسین بابا صاحب پٹیل. ارے کہاں کے لوگ آئی؟ نصیر پٹھان. پٹیل ہے پٹیلا. بھائی نصیر پٹھان صاحب آپ نے بخش پٹیل کی صاحبزادی الماس بی کو 550 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض حسین بابا صاحب پٹیل کی نکاح میں دیا. میں حسین بابا صاحب پٹیل آپ نے بخش پٹیل کی صاحبزادی الماس بی کو 550 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. اچھا بھائی کون بچا دلہا؟ مقصود ہاشم صاحب آپ نے نور محمد سلاتی کی صاحبزادی رابعہ کو 786 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض نقد محمد اسحاق کے نکاح میں دیا. محمد اسحاق صاحب محبوب اسحاق صاحب آپ نے نور محمد سلاتی کی صاحبزادی رابعہ کو 786 روپیہ مہر نقد سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ علیک بارک اللہ علیک و جمع بینکم فی خیر. اے اللہ خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما، نسلوں سے نیک صالح اولاد پیدا فرما.
بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جس کے گھر میں جوان بچے بیٹھی ان کی شادی کا انتظام فرما، اے اللہ اس امت کو دین کی طرف لوٹا دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹا دے اور بے دینی سے نکالنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، جڑنے کو امت کے لیے اور عالم کے لیے اور ہماری ذاتوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ فرما دے، ہماری اپنی ذاتوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کر احسان فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله انشاءاللہ جماعت 10:15 بجے کھڑی ہوگی، عشاء کی جماعت 10:15 بجے کھڑی ہوگی، اور بھائی یہ لاتور اور کھنڈوا کے جو ذمہ دار احباب ہے وہ تشکیلی کمرے میں پہنچ جائیں، اور دوسرا لینے کہ اسحاق بھائی ماجرنا کے یہ جہاں کہیں ہو آفس میں پہنچ جائے، اسحاق ماجرنا کے جہاں کہیں ہو آفس میں پہنچ جائے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع وعمل لا يقبل ونفس لا تشبع اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وأعمال من الرياء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا إلى سواء الصراط يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة اللهم
اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفق كل خير اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا أهلك كما أهلكت عادا وثمود اللهم رد المسلمين على الإسلام ردا جميلا اللهم واحد صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری لفظ سے درگزر فرما ہماری پوری کی پوری زندگی نافرمانیوں میں غلطیوں میں بیت گئی اے اللہ معاف کرنے والی ذات اکیلی تنہا آپ ہی کی ہے اے اللہ ہم آپ ہی کے قصوروار ہیں ہم آپ ہی کے گنہگار ہیں اور آپ ہی معاف کر سکتے ہیں اور معاف کرنا آپ ہی کے بس کی بات ہے اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما دے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اعمال نامے میں سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور لکھا ہوا فرشتوں کو بھلا دے اے اللہ ہمارے اندروں کی گندگی دور فرما دے کینہ ہے کپٹ ہے بغض ہے حسد ہے حب جاہ ہے حب مال ہے ریاکاری ہے نافرمانی ہے اور مخلوق سے تمام امیدیں ہیں تمام کے تمام گندگیوں کو زندگیوں سے پاک فرما دے اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنی رضا عطا فرما اپنے سے ملاقات کا شوق عطا فرما اپنے ذات عالی سے بننے بگڑنے کا یقین عطا فرما اپنے غیر کا یقین اپنی غیر کی بڑائی ہماری اپنی غیر کی عظمت ہمارے دلوں سے نکال دے اپنے ذات عالی کی عظمت کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں بھر دے اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما ہماری نمازوں کو صحیح فرما ہماری نمازوں کو جاندار بنا امت میں نمازوں کو زندہ فرما دے بے نمازی کو نمازی بنا دے ہمیں نماز کا داعی بنا دے اے اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صحیح بنا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر عمل کریں اس کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ اپنے نام لینے کی لذت اپنے نام لینے کی اے اللہ مٹھاس عطا فرما رات کی تنہائیوں کی مناجات کی لذت عطا فرما قرآن اور حدیث کا فہم قرآن اور حدیث کی خدمت اور قرآن حدیث کی دنیا میں اشاعت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے اخلاق صحیح فرما اے اللہ ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے نصیب فرما گالی دینے سے حفاظت فرما برا بلا کہنے سے حفاظت فرما مسلمان کو اے اللہ بے آبرو کرنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اندر خیرخواہی کے جذبوں کو زندہ فرما تیرے راضی کرنے کے جذبے غالب کر دے نفسانیت سے تو ہماری حفاظت فرما اے مالک جان مال دین کی خدمت کے لیے قبول فرما تیرا کرم ہوگا تیرا احسان ہوگا اگر تو نے قبول فرما لیا اے اللہ ہماری جان مال کو قبول فرما کر ہماری ذاتوں پر احسان فرما دے اے اللہ امت کی جان مال کی حفاظت فرما اے اللہ امت کی عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ امت کے اور دین کے خلاف ہونے والے ہر مشورے ہر اسکیم اور سازش کو ناکامیاب فرما باطل عزائم کو خاک میں ملا باطل ارادوں کو مدیمیت فرما اور باطل اسکیموں کو غارت فرما مظلوموں کی مدد فرما ظالم کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ظالم توبہ کے لائق نہ ہو زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما امت کی بے بسی بے کسی کو ختم فرما امت کی ذلت رسوائیوں کے دروازوں کو بند فرما اے اللہ کام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کے مراکز کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی تربیت فرما کام کرنے والوں کے اندر جو صفات خوبیاں اور کمالات پیدا فرما تیرے دین کے کام کرنے والوں کا دین بنا دنیا بنا قبر بنا عاقبت بنا اور ان کے نجات کے فیصلے فرما دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما پریشانی کو دور فرما روزی روزگار میں برکت عطا فرما بے روزگار ہو تو روزگار عطا فرما بے اولاد ہو تو اولاد عطا فرما جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوں تو شادی کا غیر سے انتظام فرما اولاد کو نیک صالح بنا ہمیں کام کرنے کا بہترین مخلص یکسو عملہ عطا فرما اے اللہ عام انسانیت کو ہدایت دے اے اللہ یورپ کو ہدایت دے اے اللہ ایشیا کو ہدایت دے اے اللہ افریقہ کو ہدایت دے ہمارے اس ملک کے بچے کو ایمان دے اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے اسلام کو ساری دنیا میں سرسبز و شاداب فرما ہزاروں لاکھوں بندے راہ میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کے ٹھوکریں کھانے کو ان کے چلنے پھرنے کو ان کے مانگنے کو قبول فرما اے اللہ اجتماعی انفرادی محنتوں کو قبول فرما مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما دین کے جتنے شعبے سب کو سرسبز و شاداب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو زندہ فرما بے پردگی
جوئے اور شراب کے معاشرت کو دنیا سے ختم فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو دنیا میں زندہ فرما دے۔ اے مالک، اے علاقوں میں، ملکوں میں، عالم میں ہونے والے اجتماعات اور مشوروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، ہماری قبر کی منزل آسان کر، حساب کتاب کی منزل آسان کر، روز محشر کی منزل آسان کر، کل اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لائق اعمال عطا فرما، قیامت کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرما، وہاں کی بھوک پیاس سے حفاظت فرما، وہاں کی دیکھتی بھی آگ سے حفاظت فرما، وہاں کے سانپ بچھو سے حفاظت فرما، وہاں اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما، قیامت میں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے حق میں جنت فردوس کا فیصلہ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام عطا فرما، آپ کی شفاعت کا مستحق فرما، آپ کے حمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، بس تو ناراض مت ہو۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور تو ناراض ہو جائے اے اللہ تیری چنگل سے بچانے والی کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں۔ اے خدا ہمارے حالوں پر رحم کرم فرما دے اور ہمیں معاف کرنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہونے والے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں آنے والوں کو قبول فرما، ساتھ دینے والوں کو قبول فرما، محبت بزی نظروں سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، آئندہ ارادے کرنے والوں کو قبول فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو تکفل فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہمارے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا فرما، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمان کی مغفرت فرما، تمام صحابہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ائمہ مجتہدین، مفسرین اور محدثین اور فقہا اور تمام سلسلوں کے اللہ والے اور ان کے متعلقین کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تمام امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بے حساب رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے دربار کی اور اپنے نبی کے دربار کی حاضری کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 98 23 25 0416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔